بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في غزة. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في غزة وفي فلسطين كلها وفي اليمن وفي لبنان وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفذ كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وإترته وأعمانه وأنصاره وإخوانه إلى يوم الدين أجمعين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين آمين. فلسفے کی تعلیم کا آغاز کس فن سے کیا جانا چاہیے اس سلسلے میں فارابی صاحب کی آراء. پہلی رائے جو ہے اب اس میں ہے کہ حضرت نے ابھی تک اپنی رائے نہیں دی، تو بنیادی طور پہ ہم فارابی کی آراء ہی کا تنقید اجازت لے رہے ہیں جس طرح حضرت نے ان کو بیان کیا. میں نے فارابی کو ہر چیز یاد نہیں رہتی تو میں نے اس کو چیک ویک نہیں کیا. تو آپ اگر چاہیں تو فارابی کی اصل کتاب جو ہے، کیا نام ہے اس کے، علم پہ ایک کتاب ہے اس کی، اس کا نام ابھی یاد نہیں ہے، معیار العلوم یا اس قسم کی کوئی کتاب ہے، اس میں میرا خیال ہے اس نے لکھا ہے یا کسی اور کتاب میں لکھا ہوگا یہ. نمبر 2، تو پہلا تو یہ تھا کہ وہ ہندسہ اور ریاضی کا علم جانتا ہو، پہلے وہ پڑھانا چاہیے. اس میں یہ بھی اہم بات ہے جو شاید پچھلی بار مطلب یہ کہ ضمناً تو کہہ دی ہو، یعنی امپلیسٹلی جس کو کہتے ہیں، لیکن صریحاً شاید نہ کہی ہو، تو اس کو بھی کہنا ضروری ہے کہ جس کو فلسفہ کہتے تھے پرانے زمانے میں، اس میں ہر چیز شامل تھی جس کو آج ہم علوم فطریہ کہتے ہیں، علوم معاشرت کہتے ہیں اور علوم انسانیہ کہتے ہیں. یہ سارے علوم جو ہے فلسفے کے تحت ہی آتے تھے. پھر آہستہ آہستہ وہ فلسفے سے الگ، اور اب جو فلسفہ رہ گیا ہے اس میں زیادہ تر جو ہے وہ موضوعات ہیں جو پرانے زمانے میں ارسطو نے یا مابعد الطبیعات میں ذکر کیے یا الہیات میں ذکر کیے جس کو کہتے ہیں، یا اونٹالوجی یا وجودیات میں ذکر کیے، اس میں امور عامہ بھی ہم ملا لیں تو یہ زیادہ تر. اور ایک اور جو فلسفے کا اہم، کیونکہ جو علوم فطرت اور دوسرے علوم ہیں وہ سارے الگ ہو گئے، تو اللہ بھلا کرے. ایک کام فلسفے کا اب یہ ہو گیا کہ وہ ان علوم، ہر علم کا ایک اور فلسفیانہ نظر سے غور و فکر کو بھی اب وہ فلسفے کا حصہ بن گیا. اس کو جیسے کہیں گے فلسفہ حیاتیات، یعنی بایولوجی پہ فلسفیانہ تفکر کو فلسفی حیات کہہ دیا. فلسفہ طبیعت کا مطلب ہے فزکس، علم جو خود اب سائنس بن گئی ہے، اس پر فلسفیانہ تفکر. اور اس میں سب سے آخر میں جو سائنس فلسفے میں جو فلسفے سے الگ ہوئی ہے اس کو نفسیات کہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ نفسیات میں بہت سے ایسے امور ہیں جو جن تک ابھی بھی سائنسی منہاج کی پہنچ نہیں ہے، تو وہ ایک لحاظ سے سائنس میں شامل بھی ہو گیا لیکن سائنس سے الگ، فلسفہ اور سائنس کے مین ہے. تو یہ اہم ایک چیز ہے جو یاد رکھنی چاہیے. اور اس کو اگر مطلب یہ کہ ارسطو کی تقسیم کا ایک نقشہ اس کتاب میں ہے، اس کو اگر دیکھیں تو یہ جو ہے ارسطو کی تقسیم ہے بنیادی طور پہ. اس کو اس آدمی نے
اس کو سائنس کہا ہے، لیکن سائنس سے اس کی مراد یعنی سائنس کے لغوی معنی علم ہے لاطینی زبان، تو اسی کو وہ فلسفہ کہتا ہے. یعنی یہ ارسطو نے 3 اس میں تقسیم کیا: نظری، عملی اور پیداواری. یہ جو ساری تقسیمیں ہم نے دیکھی، تو نظری کو آپ تقسیم کر سکتے ہیں الہیات میں، ریاضی میں، اور اب جو طبی جس کو ہم سائنس کہتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کو علوم فطرت کہتا ہوگا وہ جو بھی کہتا تھا. اور پھر الہیات میں آپ کو مابعد الطبیعت آ گئی، وجودیات آ گئی. لاجک کے بارے میں بحث ہے کہ وہ فلسفے کا حصہ ہے کہ نہیں. اچھا جی. اور ریاضیات میں آپ کی حساب آ گیا اور ہندسہ آ گیا اور اس کی مختلف شاخیں. اور آپ کے علوم فطرت میں حیاتیات آ گئی، نباتیات آ گئی، کیمیا آ گئی، اور دوسری چیزیں. اب یہ ہے کہ اس میں نیچرل سائنس کے لیے جو لفظ ہے نیچر کے لیے وہ جس سے فزکس نکلا ہے، لیکن ان کا تصور فزکس وسیع تھا، تو اس میں ہمارے جس کو فزکس. اور علوم عملیہ میں جو ہے جس کو ہم اخلاقیات کہتے ہیں، سیاست اور دوسری چیزیں. اور علوم پیداواری میں یا پروڈکٹیو علوم میں آ گئے فن، اور فن میں یعنی فن ہر قسم کے فن، اس میں شاعری بھی آ گئی اور سنگ تراشی بھی آ گئی، انجینئرنگ بھی آ گئی ایک لحاظ سے، وہ کہ انجینئرنگ اور اس میں مجسمہ سازی بھی آ گئی، پھر بلاغت وغیرہ وغیرہ. بلاغت، ریٹورک، یہ تھی ان کی تقسیم. اور یہ فلسفے کی سب فلسفے کی شاخیں تھی ایک لحاظ سے ہمارے معنی میں. اب جو ہوا یہ ہے کہ فلسفے سے یہ بھی نکل گیا، یہ تو بالکل ہی نکل گئے. یہ باقی رہے تو وہ جمالیات کے لحاظ سے، جمالیات ایک فلسفے کا حصہ ہے، اور اخلاقیات اور سیاسیات جو ہے فلسفے کا بھی حصہ ہے، اور وہ الگ سائنسز بھی بن گئی ہیں. اور ریاضی فلسفے سے پوری نکل گئی، نیچرل سائنس بھی نکل گئی، اور الہیات رہ گئی. اس میں الہیات رہ گئی. تو اصل جو فلسفے کی شاخ ایک تو الہیات رہی ہے اور دوسرا اخلاقیات، اور کسی لحاظ سے سیاسیات بھی. اور باقی جو فلسفے کا مقام بن گیا ہے وہ یہ کہ وہ ان مختلف سائنسوں پہ جو ہے غور و فکر کرتا ہے. تو اس کو مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کہیں گے تو فلسفہ بایولوجی، فلسفہ نباتیات، فلسفہ کیمیا، فلسفہ فزکس، لیکن یہ کہ عملاً وہ چیزیں جو ہیں فلسفے کا حصہ نہیں ہیں. تو یہ ایک میں نے کہا سیاق رہنا ضروری ہے، اس سے آپ کا ذہن میں رہنا ضروری ہے کہ جو علوم جو ہے فلسفے میں شمار ہوتے تھے اکثر ان میں اب فلسفے کا وہ حصہ نہیں ہے. سمجھے نا؟ تو وہ ساری بحث جو ہے اس لحاظ سے بے محل ہے. تو اس ڈائگریشن کے بعد یہ دوسرے اس پہ آتے ہیں. ساؤ فراستوس جو ارسطو کا بھتیجا اس کا جانشین تھا، یہ نظریہ رکھتا تھا کہ تہذیب اخلاق سے تعلیم کا آغاز کیا جانا چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ جس کے اخلاق درست نہیں ہیں وہ صحیح علم حاصل نہیں کر سکتا. اس حکیم کی دلیل افلاطون کا یہ قول تھا کہ علم یکن نقیًا ذکیًا فلا یدنو من نقیر، جو شخص پاک صاف نہیں وہ پاک صاف کے پاس نہ آئے. اور بکرات کا یہ قول بھی اس کی دلیل تھی کہ ان الابدان التي لیست بنقیہ کلما غدیتها زدتها شرا، جو ایسا پاک صاف نہیں ہے ان کو جب بھی
علمی غذا دی جائے گی تو برائی بڑھے گی۔ اچھا، یہ اہم ہے، اس پہ ذرا تھوڑا سا وقت صرف کرنا چاہیے، کیونکہ پہلی بات تو بار بار جو میں نے دہرائی ان کو حکیم نہیں کہنا چاہیے۔ حضرت امام غزالی نے جو ہے اپنی کتاب، جو ان کی منطق میں کتاب ہے، اس کے آخر میں لکھا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ کافر کو زیرک یا چبکدس کہہ لیں، لیکن اس کو حکیم نہیں کہنا چاہیے ان لوگوں کا حکمت سے۔ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بالکل تعلق نہیں تھا، کیونکہ ہر قوم کے پاس انبیاء کی تعلیم کا کچھ نہ کچھ تو حصہ آتا ہے، تو جو بھی اچھی باتیں آپ کو ملتی ہیں مختلف قوموں میں، وہ انبیاء کی بچی کچی تعلیمات کا ہی حصہ ہیں اور فطرت سلیم سے آئیں۔ لیکن ہم عمومی بات کریں، اب دیکھیں اس میں اس ساری بحث جو یہاں حضرت نے کی ہے، وہ بڑی ایک لحاظ سے مسلیڈنگ ہے، جس کو کہتے ہیں، نہیں اس کا اردو ترجمہ گمراہ کن ہوگا، لیکن کسی برے معنی میں نہیں، لیکن یہ مسلیڈنگ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، اور اس کی وجہ عرض کروں گا، اس سے ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ فلسفے جو غیر اسلامی تہذیبوں سے ہمارے تعلق کی جو نوعیت ہے وہ کس طرح بدلتی رہتی ہے۔ اب اس میں جو اہم چیزیں سمجھنے کی ہیں وہ تہذیب اخلاق، صحیح علم، اخلاق کی درستی جو تہذیب اخلاق ہے، پاک صاف ہونا، جسم پاک صاف نہیں ہے۔ یہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی مطلب اسلامی باتیں کر رہے ہیں، یہ ارسطو اور افلاطون اور بقراط اور سقراط، لیکن ان کو دیکھتے ہیں، اور کیونکہ اس دوسرے کا تعلق ارسطو سے ہے اور اس کا بھتیجا کہہ رہا ہے، تو اس میں پہلے دیکھیں ارسطو کے نزدیک تہذیب اخلاق کا مطلب کیا؟ کیا اس کا اخلاق کا تصور اسلامی ہے؟ کیونکہ تہذیب اخلاق کا مطلب ہے اخلاق کی درستگی۔ اس میں پہلی تو بات یہ ہے کہ اخلاق جو ہیں اسلامی جو اخلاق بھی ہوتے ہیں اور غیر اسلامی اخلاق بھی ہوتے ہیں، اور اس میں ہماری جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ جو اصل اخلاقیات ہوتے ہیں، جس کو موریلٹی کہتے ہیں، وہ انبیاء کی تعلیم کے بغیر ناممکن ہے۔ تو اس لیے جو غیر اسلامی اخلاقیات ہیں، جو شیطانی اخلاقیات ہیں، اور ارسطو کی اخلاقیات بھی شیطانی اخلاقیات، تو ان کو تہذیب اخلاق، یہ الفاظ ان کو دینا اخلاقیات کے اور تہذیب کے اور پاکی جسم و نفس کے، اس سے یہ وہم پیدا ہوتا ہے کہ وہ کوئی اسلامی مفکرین تھے، اس کے نتیجے میں غیر اسلامی فکر جو ہے اور غیر اسلامی افکار کے در آنے کا موقع، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اچھا، جب یہ لوگ لکھ رہے تھے فارابی وغیرہ، ابن سینا، امام غزالی کے زمانے، تو اسلامی تہذیب غالب تھی۔ جب کوئی تہذیب غالب ہوتی ہے تو وہ باہر سے جو اثرات آتے ہیں ان کو بھی اپنی چھننی سے چھان کر دیکھتی ہے، اور ارسطو نے کچھ بھی سمجھا ہو، اسلامی مفکرین پھر وہ جو ہے جب اخلاق کی بات کرتے ہیں تو ارسطو کے آراء کو اسلامی تناظر میں اور اسلامی رنگ میں رنگ دیتے ہیں۔ اور یہ ممکن اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کی تہذیب غالب ہے، اور یونانی تو وہاں ہے ہی نہیں، مطلب یہ کہ وہ یونانی کی فکر عیسائیوں کے ذریعے آئی اور وہ مغلوب ہے، یا یہودیوں کے ذریعے، وہ بھی آپ کے مطیع ہیں۔ تو اسلامی غلبے کے دور میں اس کا اتنا خطرہ نہیں ہوتا، کیوں؟ اور اس لیے مطلب وہ ہر چیز، بیرونی چیزوں کو بھی اسلامی عینک سے دیکھتے ہیں، تو ان سے وہی لیتے ہیں اور ان کو وہی معنی پہراتے ہیں جو اسلامی معنی ہوتے ہیں، اور غیر اسلامی معنی جو ہے وہ اگر آتے بھی ہیں تو ان کا اثر اتنا نہیں ہوتا، اور اگر ہوتا بھی ہے تو اس کی پھر تنقید ہوتی ہے، جیسے امام غزالی وغیرہ نے کی۔ لیکن خطرہ یہ ہے کہ آج کے زمانے میں جب اسلامی تہذیب غالب نہیں اور آپ وہی باتیں کریں گے،
حالانکہ سیاق بدل گیا، کیونکہ ارسطو کی کتابیں موجود ہیں. ارسطو کی فکر جو ہے جدید مغربی فکر پر اس کا بہت گہرا اثر ہے. تو آپ کے لیے ممکن نہیں رہتا کہ اس کو اسلامی رنگ میں رنگے، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ اس غیر اسلامی تہذیب کو اگر آپ غیر اسلامی نہ سمجھیں تو وہ آپ کے اندر گھس آئے گی. تو اس لیے اگر پرانے زمانے میں ارسطو اور افلاطون کی اسلامی روایت میں ایک تعظیم کی ایک جگہ بھی تھی، کیونکہ وہ جس ارسطو اور افلاطون کی بات کر رہے تھے وہ تاریخی ارسطو اور افلاطون نہیں تھے، بلکہ وہ ارسطو افلاطون تھے جن کو اسلامی رنگ میں رنگ دیا گیا تھا بڑی حد تک، اور جس حد تک نہیں رنگا گیا تھا ان کی تنقید ہوئی تھی وغیرہ. تم ارسطو کو پہلے فارابی کی نظر سے دیکھا، ابن سینا کی نظر سے دیکھا، پھر اسلامی مفکرین نے اس کو مزید وہ دی، اور امام غزالی نے اس کی تنقید کی وغیرہ وغیرہ. تو اب اصطلاحات ارسطاطیلی سی مطلب آپ کو ملیں گی، ایون امام غزالی کے اس میں ملیں گی، امام شاہ ولی اللہ تک میں ملیں گی. اس کی وجہ یہ، اور اس کو بالکل وہ اسلامی نظر سے دیکھتے ہیں، ارسطو کی اصطلاحات کے معنی ہی بدل دیتے ہیں. اور یہی حضرت بھی یہاں کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ حضرت کے اس میں تضاد ہے، کیونکہ شروع اس سے کیا کہ وہ غیر اسلامی ہی فکر ہے، اور اس میں فرق نہیں کرتے کہاں وہ. لیکن جب اسلام غالب تھا تو یہ کوئی اتنا بڑا خطرہ نہیں تھا، اور خطرہ تھا بھی تو امام غزالی وغیرہ نے اس کا مقابلہ کیا، متکلمین نے اس کا مقابلہ کیا. لیکن آج ارسطو اور افلاطون کو اس نظر سے دیکھنا وہ بڑا خطرناک ہے، یہ اہم چیز. تو اس لیے مطلب ارسطو کی جو ایتھکس ہے اس کا ترجمہ اخلاق نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کریں بھی تو اس کا معنی بتائیں کہ اس کے نزدیک اخلاق کا کیا مطلب. مثلا یہ کہ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ارسطو کی اگر اخلاقیات سو کالڈ کو لے لیں آپ، اس کا مقصد کیا ہے؟ ارسطو کی اخلاقیات وہ عملی فلسفے کا حصہ ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کس طرح ایک خوشحال زندگی گزارے، یہ اس کا مسئلہ، یہ اس کی اخلاقیات کا. اور اس کا جواب یہ ہے اعتدال. اور اس علم کی جو بنیاد ہے وہ تجربہ ہے، عملی تجربہ. اور زندگی کے عملی تجربے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کون سی چیز جو ہے آپ کو خوشحالی کی طرف لے جائے گی. اور اس کے نتیجے میں وہ جو عمومی قاعدہ دیتا ہے وہ یہ دیتا ہے کہ کوئی چیز خود جو ہے اچھی اور بری نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ آپ اس میں اعتدال کی حدوں کو نہ پڑیں. مثلا یہ کہ یعنی مثال کے طور پر شراب پینا کوئی بری چیز نہیں، اس میں انتہا جو ہے، ایکسس جو ہے وہ برا ہے. اور یہ ایکسس جو ہے سیاق کو سباق سے متعین ہوتا ہے، کیونکہ ایک شخص کے لیے ایک گلاس شراب ایکسس ہو سکتا ہے، دوسرا شخص جو ہے زیادہ قوی ہے اس کا بدن اور اس کے اعصاب، تو اس کے لیے 3 گلاس بھی یعنی مطلب یہ ہے کہ ایکسس نہیں ہے، یعنی اسراف نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اس کی اخلاقیات کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ اعتدال کی بات کرتا ہے. اعتدال کا اس کا مطلب یہ ہے کہ میانہ روی، اور میانہ روی کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی چیز کر وہ اس طرح کر کہ مطلب یہ ہے کہ وہ انتہاؤں میں نہ ہو، کیونکہ انتہاؤں کے نتیجے میں انسان جو ہے اپنے بدن کو نقصان پہنچاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ خوشحال زندگی اور لمبی خوشحال زندگی نہیں گزار سکتے. اور پاکی کا کوئی تصور ان کے یہاں نہیں ہے، یعنی جو یونانی فکر کی بنیاد ہے اس میں جسم کی مرکزیت ہے، وہیں سے ان کے یہاں مطلب یہ جسم کو قوی بنانا، اس کو خوبصورت بنانا، یہ بہت اہم ہے.
اور یہ اخلاقیات کی بنیاد ہے جسم. اور اس لیے مطلب یہ کہ جو میڈیسن کی اہمیت ہے طب کی، وہ بھی انہی معنوں میں کہ آپ کا ایک صحت مند جسم کے لیے ضروری ہے کہ آپ میانہ روی اختیار کریں اور اپنے بدن کی اس کے لحاظ سے خوراک ہو آپ کی، خواہشات کو پورا کریں، لیکن خواہشات جو ہے ان کو میانہ روی سے، کیونکہ اگر آپ انتہا پسندی پہ جائیں گے تو خوشحال نہیں ہوں گے لمبے عرصے کے لیے. اور باقی پاکی کا تصور کیسے آ سکتا ہے جب آپ کے پاس روح کا تصور ہی نہیں؟ کیونکہ ایک تو ان کا جسم ہے اور دوسرا جو ہے عقل ہے، اسی کو وہ روح بھی کبھی کبھی کہتے ہیں یا نفس کہتے ہیں. اور عقل جو ہے وہ کوئی عقل جو ہے وہی قوت ہے جو انسانی جسم کو جو ہے انسانی خواہشات کو اعتدال دیتی ہے، تجربے سے بھی فائدہ اٹھاتی ہو. اس لیے نہ اس کے اخلاق کا کوئی تصور ہے، نہ پاکی کا تو کوئی تصور. تو یہ بہت اہم ہے. اس لیے جو اخلاق کی بات کر رہا ہے تو اس نے کئی ہو یا نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صاف رضا جو تہذیب اخلاق سے تعلیم کا آغاز، یعنی اس کی مطلب یہ ہے کہ عملی فلسفے سے اور بدن اور خواہشات کی ترتیب سے، جیسے ہندو سادھو کرتے تھے مثلاً ایک لحاظ سے. کیونکہ جس کے اندر جو ہے میانہ روی نہیں ہوگی اور عملی تجربہ نہیں ہوگا، وہ اپنے آپ کو جو ہے اپنے حواس کو اور اپنی عقل کو صحیح استعمال نہیں کر سکے. اور یہ جو افلاطون نے کہا جو شخص پاک صاف نہیں، تو پاکی کا ان کا تصور نہیں، پاکی کا یہی تصور ہے کہ خواہشات اور جذبات جو ہیں عقل پر غالب نہ مطلب یہ ہے کہ افلاطون کے روح کا تصور. اور بقراط تو مطلب ایک مائنر فگر ہے، وہ کوئی فلسفی بھی نہیں ہے. ہمارے یہاں مشہور ہے کہ وہ بقراط جو ہے سقراط کا استاد تھا، تو ایسی کوئی بات نہیں، وہ طبیب تھا. اور مطلب تو جسم کی پاکی صافی سے اور علمی غذا سے بھی ان کی مراد جو ہے، یعنی آج جس طرح مطلب یہ مغربی تہذیب ہے، ان کی بھی اسی قسم کی ایک تہذیب تھی جس کا اللہ رسول اور روح اور جسم کی پاکیزگی سے کوئی سچ پاکی کے ان کے مطلب یہی تھا کہ جسم جو ہے قوی ہو اور انسان کے خواہشات جو ہیں اس کی عقل کتابیں، تاکہ وہ، کیونکہ یہ ان کو پتہ تھا کہ اس لیے عدل ان کے اہم ہے، اور عدل کا مطلب جو ہے ان کے میانہ روی ہے اور توازن ہے. یہی مطلب افلاطون کے ہاں ہے اور ارسطو کے ہاں بھی اسی قسم کے تصورات موجود. تو یہاں پہ رکتے ہیں، اگلی بار جو ہے تیسری اس کی رائے رکھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. صلی اللہ وسلم علی سیدنا مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا